انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک مسلمان کے لیے اپنی ذات اور اپنی زندگی کو جاننا اتنا ضروری اور لازم نہیں ہے جتنا مقصود کائنات، مطلوب کائنات، جان کائنات، روح کائنات، مرکز و محور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے، اور آپ کی سیرت کا علم حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، ہم ایک سیرت کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس مبارک سلسلے کا آغاز اس ماہ مقدس سے کر رہے ہیں جس مبارک اور مقدس مہینے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس مہینے کو یہ اعزاز اور سعادت بھی حاصل ہے کہ اسی مہینے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ اعزاز بھی اسی ماہ ربیع الاول کے حصے میں ہے کہ اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ زندگی کے اہم، سیرت کے اہم واقعات اس ماہ مبارک میں پیش آئے، اسی لیے ہم اس مبارک سلسلے کا آغاز بھی اسی مہینے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور فضل سے توفیق عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ مکمل ہو سکے۔ سیرت کا جو لفظ ہے یہ سارا یسیرو سے مشتق ہے، باب ضرب یضرب سے، اور اس کا معنی ہے چلنا پھرنا، چال چلن، طریقہ، روش، رویہ اور شکل و صورت، حالت، ہیئت، کیفیت، یہ سارے لفظ سیرت کے معنی ہیں، اور قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، کہ آپ اس کو پکڑیں، جو سانپ اژدہا بن گیا آپ اس کو پکڑیں، ولا تخف، ڈریں مت، خوف مت کھائیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، حالت کے معنی میں۔ اور حدیث میں بھی اس لفظ کا ذکر موجود ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے قام علی رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر۔ پوری روایت حضرت علی نے بیان فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، وسارا بسیرتہ، کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلتے رہے، فعمل بعملہ وسارا بسیرتہ، اور پھر حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، پھر ثم استخلف عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی ذلک، اور پھر وہاں پر بھی الفاظ ہے وسارا بسیرتہما، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے نقش قدم اور سیرت کے مطابق چلتے رہے۔ تو سیرت کا معنی حالت، زندگی کے طور طریقے، اور یہ لفظ ابتدائے اسلام میں عمومی طور پہ استعمال ہوتا تھا، سیرت کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن ہمارے عرف میں اور عام محاورے میں جب بھی اکیلا الگ طور پہ سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مراد ہوتی ہے، سیرت مراد ہوتی ہے، کسی اور کی طرف ذہن نہیں جاتا عرف میں اور ہمارے محاورے میں۔ اور ابتدائی اسلام میں جب قرآن و سنت سے ایک تعلق تھا، رجحان تھا قرآن و سنت کی طرف، تو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم، پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی لوگوں کا رجحان موجود تھا۔ چنانچہ مغازی کے زیر عنوان سیرت طیبہ کی مجالس منعقد ہوتی تھی، عنوان مغازی ہوتا تھا غزوات کے نام سے، اور اس کے تحت مجالس ہوتی تھی، اور چونکہ جو عرب تھے ان کو اللہ نے بے مثال حافظہ عطا کیا تھا،
पढ़ने का रुझान लिखने के एतबार से बहुत कम था, पढ़ने लिखने का रुझान नहीं था, हाफजा इतना कमाल था। तो इसलिए वो हाफजे की खुदादाद बेमिसाल, उस हाफजे की बुनियाद पे मजालिस से सीरत मुनक्किद करते थे और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनाया जाता था, सुना जाता था, पढ़ा जाता था। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, तफसीर के भी इमाम हैं, फिक़ह के भी इमाम हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी मजालिस मुनक्किद किया करते थे और रखी हुई थी। तो मुख्तलिफ मौज़ूआत जो उनके थे उनमें एक मौजू एक दिन मुकर्रर था और उसका मौजू था सीरत तय्यबा, और उस मजलिस में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाता था। और सहाबा में ये रुझान था। हज़रत मोहम्मद बिन साद, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, फरमाते हैं कि हमारे वालिद अशरा मुबशरा में से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो हमें गज़वात और सराया सुनाया करते थे कि फलां गज़वा हुआ था, उसमें ये हुआ था। गज़वात और सराया सुनाया करते थे और ये फरमाया करते थे, मेरे प्यारे बेटो, ये तुम्हारे आबा का, तुम्हारे अजदाद का शर्फ और इफ्तिखार है, इसे जाया मत करना, इन्हें हमेशा याद रखना। और मर्दों में जहां ये रुझान था, औरतों में भी था। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं और बड़ी अजीम शान इनकी शहादत ग़ज़वा उहद में हुई है। इनकी बेटी हज़रत जमीला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे साद जमीला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो फरमाती हैं कि मैं ग़ज़वा खंदक वाले दिन 2 साल की थी। जिस दिन ग़ज़वा खंदक पेश आया मैं 2 साल की थी। तो बाद में मेरी वालिदा, जब मैं होश मैंने संभाला तो मेरी वालिदा ग़ज़वा खंदक के वाक़ियात मुझे सुनाया करती। यानी औरतें भी अपने बच्चों को, अपनी औलादों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात सुनाया करते थे, सराया और उसके वाक़ियात सुनाया करते थे और शुजाअत सुनाया करते थे बहादुरों के, मुजाहिदों की, कि फलां बहादुर मुजाहिद हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फलां ग़ज़वे में, फलां जंग में ये कारनामे सर अंजाम दिए थे। और सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह फरमाते हैं हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि जब वो ग़ज़वात को बयान करते थे तो सुनने वाला ये समझता था कि गोया कि मैं मैदान जिहाद में हूं और मैं अपने सामने मुजाहिदीन को लड़ते हुए देख रहा हूं, ऐसे मंजर कशी फरमाते थे। लेकिन ये तो सहाबा थे, ये तो दौर अव्वल के लोग थे। आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान कम हुआ और हम तक ये हालत हो गई कि सीरत तय्यबा को पहले तो पढ़ने का रुझान नहीं, सुनने का रुझान नहीं, और अगर है भी या किसी ने पढ़ी भी है, किसी ने सुनी भी है, तो फकत उसके सामने जो चीज थी वो ये थी कि ये बहुत सआदत की बात है और इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ी सआदत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना, आपकी सीरत को सुनना बहुत बड़ी सआदत है, कोई शक नहीं। लेकिन जो इस सीरत का हक है वो ये है कि इस सीरत को इस नजरिए से पढ़ा जाए कि मुझे अमली जिंदगी में इस सीरत से रहनुमाई मिले। मैं कैसे रहनुमाई ले सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी में इस सीरत से सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकता हूं, संवार सकता हूं। ये इस सीरत तय्यबा का बुनियादी हक और इस सीरत तय्यबा का तकाजा है कि इसको इस अंदाज में सुना जाए, इस अंदाज में पढ़ा जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, कुरान पाक ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और आगे कैद भी लगा दी, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत पर ईमान रखता है, जो साहिब ईमान है, मोमिन है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रोल मॉडल है, उसवा है, बेहतरीन मिसाल है, नमूना है, आइडियल है। और बचपन से लेकर, विलादत से लेकर, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, कब्र तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक एक जिंदगी के मोड़ पर इंसान की रहनुमाई कर रही है। और कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मेरे लिए रहनुमाई मौजूद, हर एक। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की खुसूसियत है, शान है। और कैसी खुसूसियत और शान है, दुनिया में कोई भी शख्स कामयाबी के रास्ते पे चलता है तो वो जहां कामयाबी की और चीजें अपनाता है वहां पर वो कामयाब लोगों को भी पढ़ता है कि फलां शख्स इस शोबे में कामयाब हुआ था, उसकी जिंदगी कैसी थी। वो उस जिंदगी से, उस कामयाब शख्स की जिंदगी को पढ़ के सबक लेता है, उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे कामयाब तरीन शख्सियत है, और अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़े। और दुनिया का कोई भी कामयाब तरीन शख्स वो ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मोहताज ना हो। अगर कोई, उसकी मैं चंद मिसालें पेश करता हूं। अगर कोई कायद है ना, हमारे भी कायदीन है, अगर कोई कायद है ना और वो कायदाना जिंदगी में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रहनुमाई हासिल करना चाहता है ना, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर ताइफ को सामने रखे। सफर ताइफ में क्या हुआ था आप आगे सुनेंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت عجیب سفر تھا، بہت آزمائشوں سے بھرا ہوا سفر تھا، اور کیا کچھ طائف والوں نے آپ کے ساتھ اس سفر میں کیا تھا کہ واپسی میں ملک الجبال بھی آ گئے اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا، اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ آفر کیا ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اس تجویز کو قبول نہیں فرما رہے، آپ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب کر، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، یہ مجھے جانتے ہوتے تو پتھر نہ مارتے۔ تو طائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، یہ قائدانہ زندگی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر سے ملتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک قائد کو بلند حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید سے رہنا چاہیے۔ نا امیدی والا شخص تو آخر خودکشی کر کے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور امید والا شخص امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور امید والا شخص ہی دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ قائدانہ زندگی میں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینا چاہے تو یہاں سے مل سکتی ہے، اور اگر کوئی مدبرانہ زندگی میں، سیاست کاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینا چاہے تو حدیبیہ کا واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں معاہدہ کیا، بظاہر سب کچھ مخالف نظر آ رہا ہے، لیکن کتنی زیرک نظریں ہیں، کتنی دور رس نگاہیں ہیں کہ ابھی یہ معاہدہ کر کے مدینہ پہنچے نہیں ہے کہ قرآن آیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ 2 سال پہلے فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا ہے، سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی بنیاد رکھتے ہیں، صلح حدیبیہ کی بنیاد پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی یہ چاہے کہ مشکلات میں جیا کیسے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کب فرما رہے ہیں؟ 4 طرف سے دشمن گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور پھر وہ وقت کے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دشمن کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی، اللہ پر بھروسہ کس انداز کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی زندگی، اگر کوئی مجاہد، اگر کوئی شجاع مجاہدانہ زندگی میں رہنمائی لینا چاہتا ہے تو بدر اس کے سامنے ہے، احد اس کے سامنے ہے، حنین جہاں جب دشمن نے حملہ کیا قدم اکڑ گئے مسلمانوں کے، میدان میں اگر کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اگر کوئی عدل کا، انصاف کا دائی، وہ عادلانہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں یہ تو فاطمہ میرے خاندان کی نہیں، میرے خون سے اس کا تعلق نہیں، نسبی تعلق نہیں، لیکن اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ یعنی اور پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی فرق نہیں اجمی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، آپ نے برابری۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق اگر کوئی سیکھنا چاہے تو حضرت انس جیسے آپ کے 10 سال خادم رہنے والے نو عمر خادم، وہ فرما رہے ہیں 10 سالوں میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کا لفظ کیوں کیا ہے، کیوں نہیں کیا، 10 سالوں میں میں نے حضور سے نہیں سنا۔ اور پھر ایسی شفقت کے غلاموں کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رہے ہیں، غلام ہے منہ بولا بیٹا بنا رہے ہیں، اور پھر وہ غلام بھی ایسا ہے، ایسی محبت ہے کہ وہ اپنے والد کو، اپنے چچا کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجیح دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے، زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص کے لیے رہنما ہے، وہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے، پوری زندگی کو اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، پوری زندگی کو، زندگی کے ہر دن کو، ہر رات کو، آپ کی ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں نا، کسی نبی کی سیرت اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو آسمانی مذہب
کے پیروکار ہیں یا مدعی ہیں آسمانی مذاہب کے، یہودیوں سے پوچھیں حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، حضرت موسیٰ کی زندگی بتاؤ، تو حضرت موسیٰ کی زندگی کے چند واقعات ان کے پاس موجود ہیں، چند واقعات. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بتائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مدین بتائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مدین کے بعد کے جو فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا، جادوگروں والے واقعات وہ بیان کریں گے. اور یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارا قرآن بیان کرتا ہے. آپ عیسائیوں سے پوچھیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کی زندگی کو بیان کرو، صرف ولادت کے واقعات ہیں، اور وہ جو آخری وہ سولی والے وہ سارے واقعات بیان کریں گے. بیچ کی جو زندگی ہے اس کو بیان نہیں کریں گے کیونکہ محفوظ ہی نہیں ان کے پاس. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، زندگی کی ہر ادا، ہر قول، ہر فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے. آپ کی ولادت کے واقعات محفوظ ہیں، آپ کی رضاعت اور حضانت کے واقعات محفوظ ہیں، آپ کا بچپن محفوظ ہے، لڑکپن محفوظ ہے، جوانی محفوظ ہے، آپ کی شادیاں محفوظ ہیں، آپ کی نبوت کے واقعات محفوظ ہیں، آپ کا سفر محفوظ ہے، آپ کا حضر محفوظ ہے، آپ کا مکہ کی زندگی محفوظ ہے، مدینہ کی زندگی محفوظ ہے، طائف کا سفر محفوظ ہے، شاہ ابی طالب میں 3 سال کی زندگی محفوظ ہے، آپ کا معراج کا سفر محفوظ ہے، آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی وہ پورا واقعہ محفوظ ہے. اور مدینہ میں بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے، یہ سارے غزوات 27 غزوات 59 سرایہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ ہیں. اٹھنا محفوظ ہے، بیٹھنا محفوظ ہے، کھانا محفوظ ہے، پینا محفوظ ہے، چلنا محفوظ ہے، ہنسنا محفوظ ہے، رونا محفوظ ہے، قول محفوظ ہے، فعل محفوظ ہے. زندگی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. اور کیوں محفوظ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کو، آپ کی اداؤں کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما بنا، اس لیے محفوظ کیا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بنیادی باتیں تھیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اب جو سیرت کا آغاز ہے وہ ابتدائی کچھ ابتدائی باتیں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقطۂ آغاز کیا ہو. آپ کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے لیے بنیادی بات کیا ہو، کہاں سے آپ کی بات اور سیرت کا آغاز کیا جائے. سیرت نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر اپنے اپنے ذوق کے مطابق آغاز کیا ہے. کسی نے عرب کے حالات کو بنیاد بنایا ہے، عرب کے حالات سے کہ عرب کے حالات ایسے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. عرب کے حالات کو بنیاد بنا کر سیرت کا آغاز کیا ہے. کسی نے عرب قوم کی تاریخ کو، ہسٹری کو بیان کر کے کہ عرب قوم کیسے آئی، عرب قوم کی بنیاد اور شاخیں کیا کیا تھی، کہاں کہاں پر یہ اس کا جغرافیہ کیا تھا. تو جغرافیے کے اعتبار سے اور عرب قوم کی تاریخ کے اعتبار سے انہوں نے سیرت کا آغاز کیا ہے. لیکن قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقطۂ آغاز وہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں. اور قرآن پاک نے ان کی امامت کا ذکر کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا ہے. اور امام کا معنی کہ آج کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں آئیں گے ان سب کے جد امجد حضرت ابراہیم ہوں گے، آپ کی نسل سے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء بہت ساروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن جس انداز میں حضرت ابراہیم کا ذکر اور تذکرہ قرآن کرتا ہے کسی نبی کا اس طرح تذکرہ نہیں کرتا. آپ کی توحید کی دعوت کو مختلف سپاروں اور صورتوں میں اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے. یہ مستقل ایک عنوان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. یہ ہاجرہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ویسے عربی میں یہ ہاجر لفظ ہے. ہاجر پہلی بیوی حضرت سارہ ہیں اور دوسری حضرت ہاجرہ ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی شام فلسطین کی طرف تو آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی. پھر حضرت ہاجرہ سے وہاں نکاح ہوا اور پھر حکم ہوا جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے حجاز مقدس میں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ آئیں. وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو وہ یہاں پر بیت اللہ جہاں آج موجود ہے اس کے قریب وادی غیر ذی زر میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ دانا، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر حضرت ہاجرہ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو دودھ پیتے جن کی عمر 2 سال بھی نہیں تھی چھوڑ کر کے واپس چلے گئے. کیونکہ آپ کو نبوت ملی تھی اور مبعوث کیا گیا تھا شام والوں کی طرف، فلسطین والوں کی طرف، تو آپ وہاں واپس چلے گئے. پھر اللہ نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فرمائی. اور عجیب بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اللہ نے دونوں بیٹوں کو نبوت عطا فرمائی اور دونوں بیٹوں سے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام سے مفسرین کی قول کے مطابق 4000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. 4000 انبیاء حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، یہ آگے سلسلہ ہے. اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں صرف ایک ہستی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। एक को यहाँ आबाद फरमाया अरब में, और दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को वहां शाम और फलस्तीन में रहे, वहां पर वो काम करते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को और अपनी बीवी को छोड़ करके वापस चले गए और वहां पर रहते रहे। तारीख में मिलता है कि कभी कभी हजरत इब्राहिम आया करते थे। एक तो उस वक्त आए कि जब हुक्म हुआ कि कुर्बानी करनी है, तो कुर्बानी के लिए तशरीफ लाए, और बाद रिवायतों में है कि आप आए हुए थे कि जब ख्वाब देखा और फिर यहाँ कुर्बानी का वाकया पेश आया। फिर एक वो वक्त जिसे बयान किया जाता है तारीख की किताबों में कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी तो हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए। और शादी कैसे हुई कि जब जमजम यहाँ पर निकला, हजरत इब्राहिम छोड़ के चले गए। वाकया आप कई मरतबा सुन चुके हैं हज के मौजू पर। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए, यहाँ से जमजम निकला, और हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा वो अपने लबों से अपने हाथों से मट्टी डाल करके मुडेर बना रही थी तालाब की सूरत। फरमाया कि अगर अम्मा हाजरा ऐसा ना करती तो आज जो आबे जमजम ये कुएं की शक्ल में, ये कुएं की शक्ल में ना होता, ये जारी नहर होता। तो ये अल्लाह की मशीयत थी। तो जब वो पानी निकला तो फिर यमन से एक कबीला उधर करीब उसने पड़ाव डाला हुआ था, बनु जुरहम, तो उसने पानी को देख करके इजाजत ली हजरत हाजरा से, और पानी के करीब उस कुएं और तालाब के करीब वहां पर आकर वो आबाद हो गया। फिर इनके मरासिम बढ़े। फिर हजरत इस्माइल ने बनु जुरहम से शादी की, तो शादी हो चुकी, हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए, हजरत इस्माइल घर में मौजूद नहीं है। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, जो भी गुफ्तगू हुई बहू के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम गुफ्तगू से समझ गए कि ये मुनासिब नहीं है, ये औरत मुनासिब नहीं है मेरे बेटे के निकाह में कि जिसकी आगे औलाद में से आखिरी नबी ने पैदा होना है। तो आपने जाते हुए कहा कि जब बेटा है इस्माइल आए तो उनको मेरा सलाम कहना और साथ कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल दो। ये फरासत ईमानी से कहा या अल्लाह की तरफ से हुक्म था? और ये इशारा हजरत इस्माइल को काफी था। हजरत इस्माइल जब आए, बीवी ने बताया तो कहा वो मेरे वालिद हजरत इब्राहिम थे, और हजरत इब्राहिम ने ये हुक्म दिया है कि तुम्हें तलाक दे। फिर इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनु जुरहम का जो सरदार था, जो कबीला वहां आबाद था, उसका जो सरदार था मजाज बिन अमर, उसकी बेटी के साथ हजरत इस्माइल का निकाह हुआ। फिर अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन 12 बेटों में 10 बेटों के नाम तारीख में मिलते हैं, लेकिन आगे उनकी तफसीलात नहीं मिलती, उनकी औलाद कहाँ आबाद हुई, उनके सिलसिला आगे चला नहीं चला। लेकिन 2 बेटों का तारीख में जिक्र मौजूद है। एक नाबित, नाबित से आगे पूरा सिलसिला चला निब्ती, निब्ती एक तहजीब चली और उसकी औलाद और आगे पूरा सिलसिला। और दूसरे कईदार, और ये जो कईदार थे ना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे, इन्हीं कईदार से बिल इत्तेफाक किसी का इख्तिलाफ नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तो ये कईदार जो थे, इससे फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का सिलसिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के आगे जो सिलसिला नसब है, 21वीं पुष्ट पर अदनान एक नाम आता है, अदनान आपके अजदाद में। वहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नसब को बयान किया तो हजरत इब्न अब्बास कहते हैं आप अपने नसब को बयान करते तो हजरत अदनान पे जाके रुक जाते और फरमाते कज़बन नस्साबून, इससे आगे नसब बयान करने वालों ने झूठ बोला है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को जब बयान किया जाए तो नसब का जो सिलसिला है वो हजरत अदनान तक बयान किया जाए। तो हजरत अदनान से आगे हैं फहर हैं, फिर आगे नजर हैं, फिर आगे कुसई हैं, इनका जिक्र, और फिर अगले जो उनके 2 बेटे हैं अब्दुल्दार, अब्द मुनाफ, हाशिम, उनके बेटे, इंशाअल्लाह इनका जिक्र आइंदा के जुमा में होगा।